زلف عنبری کا ایک ادنا سا متولی ہو کر، ایک ادنا سا خادم غلام نوکر ہو کر چند محبت بھرے فضائل و برکات اور آداب زیارت کے کچھ محبت بھری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے دعا بھی پیش ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خانقاہ عالیہ چشتیہ سیالویہ خواجہ باز شریف کو عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس نسبت کو، اس نعمت کو، اس عظیم زلف عنبری کو، اس گیسو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس روح مبارک کو تا قیامت کو قائم دائم رکھے اور اس کی برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من عزا شارت من شاری فالجنت علیہ حرام، کہ جس بندے نے میرے بال میں سے کسی ایک بال کو بھی کسی قسم کی تکلیف دی، اس بندے کے اوپر جنت حرام ہے۔ اب یہ جو اللہ کے محبوب کا اشارہ پاک ہے، وہ یہ اشارہ پاک ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، سرکار سے نسبت رکھنے والے، اللہ کے محبوب کے چاہنے والے، خواہ وہ اہل بیت کرام میں سے ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، اولیاء کرام میں سے ہیں، علماء کرام میں سے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے سے ہیں، دین کی خدمت کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھنے والوں میں سے ہیں۔ کوئی بندہ بھی اگر خدا نخواستہ کسی کو بھی عذا دے گا، تکلیف دے گا، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا کہ فالجنت علیہ حرام، اس بندے کے اوپر جنت حرام ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل بیت کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج زلف عنبری کی یہ عظیم جو نسبت ہے، یہ زلف عنبری وہ زلف عنبری ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے عمرہ شریف مکمل فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلق فرما رہے تھے، یعنی سر اقدس سے سرکار کے بال جو اتارے جا رہے تھے، منہ مبارک اتارے جا رہے تھے، دائیں طرف اتارے گئے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا یہ تم لے لو، اجازت نامہ عطا فرما دیا، اور بائیں طرف سے اتارے گئے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے دست اقدس میں لے کر حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمایا میرے صحابہ کرام کے اندر میں تقسیم فرما دو، تقسیم کر دو گریبانوں کو۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو صحابہ کرام کے اندر میں تقسیم ہوئے، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ پاک کے اندر میں اپنے منہ مبارک کی فضیلت ہمیں عطا فرما دی، اپنے منہ مبارک کی اجازت نامہ ہمیں عطا فرما دیا، اپنے صحابہ کرام کی اپنی سنت یہ بنا دی کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے بھی، منہ مبارک سے، گیسو پاک سے ہمارا محبت کرنا ہمارے ایمان کے اندر میں شامل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ یرموک کے اندر میں تھے، آپ کا مقابلہ جو دستبار پہلوان کے ساتھ آ گیا۔ دستبار پہلوان وہ بندہ تھا جو 300 بندے کے ساتھ اکیلا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ وہ عظیم پہلوان جب آپ کے سامنے آیا سیدنا خالد بن ولید، اس کے ساتھ کافی دیر تک جو ہے مقابلہ ہوتا رہا، کبھی وہ جو ہے اوپر ہوتا، کبھی آپ اوپر آ جاتے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کے جو ہے گھوڑا آگے بڑھا، اور گھوڑے کے آگے بڑھنے کی وجہ سے جب اچھلا آپ کا گھوڑا اور اس سوار کے اوپر آپ کا قابو آیا نا، آپ کے سر اقدس سے جو ہے ٹوپی گر جاتی ہے۔ ابھی آپ اس پہلوان کے سامنے کھڑے ہیں، مقابلہ سخت ہو رہا ہے، اس کے پاس بھی تلوار ہے، آپ کے پاس بھی تلوار ہے، اب جو ہے آپس میں سخت مقابلہ ہے۔ اب اس دوران آپ فرماتے ہیں میری ٹوپی، کلن سبتی، میری ٹوپی، میری ٹوپی، آپ یہ کہتے ہیں، اچانک پیچھے سے آپ کو جو ہے پیچھے سے ٹوپی عطا فرما دی، اپنے سارے اقدس کے اوپر رکھی، پھر جو ہے آپ نے دستبار کے ساتھ مقابلہ کیا، رب تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس وقت تو بڑا مشکل وقت تھا، پہلوان آپ کے ساتھ پر کھڑا تھا، تلوار لے کے کھڑا تھا، مقابلہ بڑا سخت ہو رہا تھا، لیکن کیا بات ہے آپ کی ٹوپی ظاہری طور پر تو اتنی قیمتی نہیں تھی، کیا بات ہے آپ ٹوپی کے پیچھے پڑ گئے، آپ جو ٹوپی ٹوپی کہتے تھے پیچھے کی طرف دیکھنے لگ گئے، اگر وہ پہلوان آپ کے اوپر
حملہ کر دیتا اور جو ہے آپ شہید ہو جاتے تو اسلام بہت عظیم انسان سے جو ہے معلوم ہو جاتا۔ حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی ایسے ویسی بات نہیں کی، اس کے اندر میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زلف پاک تھی، اللہ کے محبوب کا جو ہے بال مبارک تھا، اللہ کے محبوب کا منہ مبارک تھا، جس کے صدقے مجھے رب تعالیٰ ہر جگہ پر جو ہے کامیابی عطا فرماتا تھا، فتح و نصرت عطا فرماتا تھا۔ یہ میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بال مبارک جو میری ٹوپی کے اندر میں سیا ہوا تھا وہ نیچے گر جائے اور میں کسی مقابلے کے اندر میں کھڑا ہوں، اسی کے صدقے تو مجھے جو ہے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے میں بے تاب ہو گیا تھا، اسی وجہ سے جو ہے میں جوش میں آ گیا تھا کہ پہلے مجھے ٹوپی عطا فرما دیں، مجھے وہ ٹوپی دے دیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا عجب تھا، اپنی جان کی حفاظت نہیں کی، اپنی جان پیش کر دی قربانی کے لیے، لیکن سرکار کے جو ہے اللہ کے محبوب کے منہ مبارک کی جو ہے یہ ادب کیا۔ اس وقت سب سے پہلے جو منہ مبارک کو طلب کیا اور اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھی، پھر آپ کو سکون و آرام آیا۔ حضرات گرامی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بڑے آداب و احترام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آداب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بندہ چہرہ جو ہے ایمان کے ساتھ ایک لمحہ دیکھ لیتا ہے، ایک سیکنڈ دیکھ لیتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ کے محبوب کا چہرہ پاک سرکار کے جو ہے وجہ مبارک کو جو ہے ایک لمحہ جو ہے دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو صحابی بنا دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی غوث ہو، کوئی بھی ابدال ہو، کوئی بھی قطب ہو، بڑے سے بڑے مقام کے اوپر فیض ہو، وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اور پھر جس نے زلف مصطفیٰ کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو اگر کوئی ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کے محبوب کی محبت دل میں کے اندر میں لے کر اس کی زیارت مبارک کرے گا، وہ مبارک کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو ایمان کامل نصیب فرما دے گا۔ ایمان کامل کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہ کائنات کے سب سے بڑا انعام ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو ایمان کامل نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو ایمان کی عظمتوں میں جو ہے عظمتیں نصیب فرما دے اور جو ہے وہ ایمان کی وہ منزل نصیب فرما دے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کے لیے ایک معیار رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوں گے، جس وقت زلف عنبری کی زیارت کریں گے، جس کے اندر میں درود پاک ہونا چاہیے، درود پاک پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ وضو آپ لوگوں کا ہونا چاہیے، ضروری چیز ہے، وضو کے بغیر کوئی نسبت حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسی کا اگر وضو نہیں ہے، خاموشی سے وضو کا انتظام موجود ہے، وہ وضو کرتے چلے جائیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جو بندہ جتنی جو انتظار کرے گا منہ مبارک کا، رب تعالیٰ اس بندے کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ جلدی جلدی جو ہے اس مرحلے کو مکمل کرے۔ اگر کسی بندے کو انتظار کا موقع مل جاتا ہے، وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زلف عنبری کا آداب احترام رکھنا ہے، فالتو کو بات نہیں کرنی ہے، کسی کو دھکا نہیں دینا ہے۔ یہ وہ مقام مرتبہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں پورا آداب و احترام کے ساتھ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں احترام رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دل کے اندر میں جو دعائیں ہیں، جو مناجات ہیں اور دل کے اندر میں جو آرزویں ہیں، وہاں پر تو پیش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کبھی رد نہیں کرے گا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کا یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آداب و احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر الحمدللہ ہمارا جو ہمیشہ پروگرام یہاں پر ہوتا تھا، ایک مہینے کے بعد ماہوار ذکر و فکر کا پروگرام، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ احباب میں جس نے حاضر ہونا ہو اس کو جو ہے یہاں پر اطلاع پہنچ جائے گی، تو اس کے مطابق جو ہے پروگرام کے معاملات بنیں گے۔ اب زلف عنبری کی زیارت نصیب ہوگی، اس کے بعد فوراً جو ہے ساتھ میں جو بندہ فارغ ہوتا جائے گا آرام سے سکون کے ساتھ لنگر کھاتا جائے گا۔ لنگر ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ زلف عنبری کا لنگر پاک ہے، یہ سید الشہداء کی بارگاہ کا لنگر پاک ہے، ختم نہیں ہوگا الحمدللہ۔ آرام سے زلف عنبری کی زیارت کرتے چلے جائیں، لنگر کھا کے اپنے جو ہے گھروں کو بے شک آپ لوگ چلتے چلے جائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی محفلوں میں ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ ہاں جی، دوسرے لوگوں کی محفلوں میں جو بندہ جاتا ہے نا، پھر جیسے ان کے اوپر لعنت اترتی ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، جو اہل بیت کرام کی بارگاہ کے اندر میں بکواس کرتے ہیں، یہ جیسے لعنت ان کی محفلوں کے اندر میں برستی ہے، وہ بندہ بھی اسی لعنت کے اندر میں آ جاتا ہے، وہ بندہ بھی اسی نحوست کے اندر میں آ جاتا ہے، وہ بندہ بھی اسی تکلیف اور پریشانی کے اندر میں آ جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی محفل میں نہ جائیں، اپنے اہل سنت والجماعت کی محفلوں میں جا کر علماء اہل سنت کو جو ہے آپ سماعت کریں کہ اللہ کے محبوب کے پیاروں کی کس طریقے سے جو ہے شہادت بیان کی جاتی ہے اور وہ حقیقی جو ان کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ جو کیسے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو کس طریقے سے بندے کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس عظیم و شان محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔